یہ بات ہے 13 نومبر 1974 کی۔ یو ایس اے کی اسٹیٹ نیو یارک میں ایک 23 سالہ نوجوان اپنے پیرنٹس اور اپنے سبلنگز یعنی بہن بھائیوں کو گولی مار دیتا ہے، اور اس کا کہنا تھا کہ یہ سب کچھ اس سے کسی نہ نظر آنے والی شیطانی چیز نے کروایا ہے، مطلب کہ he said that he was possessed۔ تو آئیے جانتے ہیں اس ریئل کیس کو ڈیٹیل میں۔ نیو یارک میں ایک ولیج ٹائپ پیسفل ریزیڈینشیل ایریا ہے جسے امیٹی ویل کہا جاتا ہے، اور یہ جگہ اپنے ایک پیرانارمل گھر کی وجہ سے بہت فیمس ہے۔ امیٹی ویلی 16s میں بنائی گئی ایز اے اسمال فارمنگ کمیونٹی، بعد میں اس جگہ کو ریزیڈینشیل ایریا اور خوبصورت ویکیشن ڈیسٹینیشن میں تبدیل کر دیا گیا۔ خیر واپس قتل کے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 112 ایونیو پر موجود ایک بڑے سے گھر میں رات کے قریب 3 بجے 23 سالہ شخص اپنی .35 کیلیبر رائفل اٹھاتا ہے اور اپنے والدین اور اپنے 4 بہن بھائیوں کو گولی مار کے ہلاک کر دیتا ہے، جو سب اس وقت سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ شخص انہیں ہمیشہ کی نیند سلا دیتا ہے۔ اس شخص کا نام رونلڈ ڈیفیو جار تھا۔ جب پولیس یہاں پہنچتی ہے اور ڈیفیو کو گرفتار کیا جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ کسی جن یا بھوت یا کسی نہ نظر آنے والی شیطانی چیز نے کروایا ہے۔ اس واقعے نے پورے علاقے کو ہلا کر رکھ دیا، لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا۔ خیر ڈیفیو کو پولیس نے گرفتار کر لیا اور زندگی بھر کے لیے جیل میں ڈال دی۔ بہت سے لوگ ڈیفیو کی اس بات کو سچ مانتے ہیں اور بہت سے لوگ اسے اس کی بنائی ہوئی من گھڑت کہانیاں بتاتے ہیں۔ اب اس گھر میں انویسٹیگیشن ہوتی رہی، کلوز اکٹھے کیے جاتے رہے، مگر کچھ خاص دیکھنے کو نہ ملا۔ کورٹ نے بھی ڈیفیو کی اس بات کو جھوٹ کہا کہ کوئی شیطانی چیز نہیں ہے، بس یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کہہ رہا ہے۔ خیر گھر کو بند کر دیا گیا اور ڈیفیو کو زندگی بھر کی جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب آپ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہانی تو ختم ہو گئی، مگر ابھی کہانی تو باقی ہے۔ 1 سال بعد 1975 میں لیوٹس خاندان کے جارج اور کیتھلین اپنے 3 بچوں کے ساتھ اس گھر کو خریدتے ہیں، اور وہ اس بات کا علم رکھتے ہیں کہ یہاں قتل ہو چکا ہے، اور انہیں لوگوں نے بھی بتایا کہ یہ گھر آسیب زدہ ہے، مگر انہوں نے ان باتوں کو اگنور کیا۔ لیوٹس خاندان کا کہنا تھا کہ ہمیں شفٹنگ کے دوران پہلے 1-2 دنوں میں ہی بہت ساری پیرانارمل ایکٹیویٹیز کا سامنا کرنا پڑا، جس میں چھوٹی موٹی آوازوں کا آنا، چیزوں کا جگہ سے ہل جانا اور حتیٰ کہ غائب ہو جانا، مگر ہم ان چیزوں کو اگنور کرتے رہے۔ اس کے بعد یہ پیرانارمل ایکٹیویٹیز بڑھنے لگی، جیسے رات کو ونڈوز کھڑکنا اور باقاعدہ ونڈوز میں ہلچل دیکھی جانا۔ ان کے بیٹے کو ایک سرخ آنکھوں والا وجود نظر آتا تھا۔ جارج خود کہتے ہیں کہ ان کی آدھی رات کو قریب 3:15 پر آنکھ کھل جاتی تھی، جو کہ 1 سال قبل قتل کا وقت بتایا جاتا ہے۔ اور آخر کار 28 دنوں میں ہی لیوٹس خاندان یہ کہتے ہوئے گھر چھوڑ کر چلا گیا کہ اس گھر میں کوئی ایسی انٹائٹی موجود ہے جو ہمیں یہاں رہنے نہیں دے رہی۔ اس واقعے کے بعد یہ کہانی دنیا بھر میں مشہور ہو گئی اور امیٹی ویل ہارر کے نام سے ایک کتاب لکھی گئی، جس نے اس کہانی کو مزید خوفناک بنا دیا۔ بعد میں اس پر بہت سی فلمز لکھی گئی، جیسا کہ دی امیٹی ویلی ہارر، ایک بہت ہی مشہور فلم ہے جس میں اس کہانی کو دکھایا گیا ہے۔ آپ چاہیں تو اس فلم کو دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ اس کہانی کو حقیقی مانتے ہیں، مگر بہت سے لوگ اس کہانی کو ایک افسانہ مانتے ہیں۔ بعد میں لیوٹس خاندان کے وکیل نے بھی یہی دعویٰ کیا کہ یہ سب کچھ جھوٹ پر مبنی تھا اور یہ سب کچھ مالی مفاد کے لیے کیا گیا۔ اب جب دوسرے خاندان نے بھی اس گھر کو پیرانارمل یا کسی انٹائٹی کا رہنا بتایا تو اس پر پھر انویسٹیگیشن کی گئی۔ انویسٹیگیشن میں پیرانارمل ایکسپرٹس اور صارفین نے اس گھر کی جانچ پڑتال کی۔ پیرانارمل ایکسپرٹس میں ایڈ ویرن اور لورین ویرن، جو کہ بہت مشہور پیرانارمل ایکسپرٹس ہیں،
اور ان کے مطابق اس گھر میں انتہائی خطرناک منفی توانائی موجود ہے۔ انہوں نے اپنی سٹیٹمنٹ میں کہا کہ انویسٹیگیشن کے دوران مجھے وہاں ایسی روحوں کی موجودگی محسوس ہوئی جو بہت خطرناک ہیں۔ اس دوران انہوں نے مختلف آلات کی مدد سے ایسی تصاویریں بنائی جو سوشل میڈیا پر بہت مشہور ہیں، جس میں کچھ پراسرار سائے بھی نظر آئے، خاص طور پر یہ پکچر جس میں بچے کی شکل کا سایہ سیڑھیوں کے قریب دیکھا جا سکتا ہے۔ خیر، یہ لیوٹس خاندان کی کہانی بھی یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ پھر کچھ عرصے تک یہ گھر بند رہا اور آخر لوگوں نے اس گھر کو پرچیز کرنا سٹارٹ کیا دوبارہ سے، کیونکہ لوگوں میں کریز ہے کہ ہم بھی دیکھیں کہ اس گھر میں کیا ہے اور کیا نہیں۔ اس گھر کو بعد میں مختلف خاندانوں نے خریدا اور رہائش رکھی، مگر کسی نے بھی لیوٹس خاندان جیسے واقعات کا ذکر نہیں کیا۔ اب اینڈ پہ بات کرتے ہیں کہ یہ کہانی سچی ہے یا جھوٹی۔ امیٹیویل ہارر آج بھی پراسرار کہانیوں میں سے ایک ہے اور آج بھی اس پر بحث جاری ہے، اور شاید اس کہانی کا جواب کبھی بھی مکمل طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ یہ تھی کہانی دا امیٹی ہارر۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور نیکسٹ کہانی کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔